یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی عدالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن ہی زندہ رہ سکے تھے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو یہ پر اسرار کہانی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو شدید بیماری کے عالم میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی تھی۔ اب تک ان کو خیال تھا کہ وہ اپنی صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جب وہ زیارت پہنچے تو فقط ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور یہ کہ اب انہیں واقعی اچھے طبی مشورے کی ضرورت ہے۔ جب ڈاکٹر الہ بخش نے کہا کہ جناح آپ کو تو تب تک کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے صرف اپنی موت کو اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگے۔ اگر اپریل 1947 میں کسی بھی ہندو کو اس بات کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور ڈاکٹر JAL پٹیل کے دفاتر میں تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، شاید ہندوستان کبھی بھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دائرہ کسی اور رخ پر بہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم میں تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ تب تک کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس طرح سے جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت ہی کم عرصے میں فوت ہو جائیں گے تو میں کبھی بھی ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے وائکنگ طیارے تک پہنچا دیا گیا۔ جب انہیں طیارے تک لے جایا جا رہا تھا تو پھر یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے اتنی نازک حالت کے باوجود بھی ان کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹوں میں طے ہوا۔ اس دوران جناح بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہ بخش ادا کرتے رہے۔ طیارہ جناح کو لے کر سپہر 4:15 بجے ماڈی کے ایئرپورٹ پر اترا۔ گورنر جنرل کے سٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ جناح کی ایمبولینس نے ابھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ان کی ایمبولینس کے انجن سے پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے پیچھے پیچھے آنے والی کاریں، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ قائد اعظم کی حالت اتنی قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جائے۔ ڈرائیور 20 منٹ تک ایمبولینس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ایمبولینس ٹھیک نہ ہوئی۔ ایمبولینس میں کافی حبس ہو چکا تھا اور سانس لینے میں بھی دشواری آ رہی تھی۔ اس دوران سینکڑوں مکھیاں تھیں جو قائد اعظم کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے ڈاکٹر کرنا نولز اور مستری ڈاکٹر ایک دوسری ایمبولینس لے کر واپس آئے۔ جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ اس طرح یوں شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے ہی زندہ رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں طاقت کا انجیکشن لگایا اور ہوش میں آنے کے بعد انہیں کہا کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن قائد اعظم نے آہستہ سے کہا کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب میں مر جاؤں گا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان کے تھے۔ فاطمہ جناح کتاب مئی برادر میں لکھتی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے میرے ساتھ آخری الفاظ تھے، فاتح، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ دوستو اس امید کے ساتھ کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کا وزٹ لازمی سے کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔